السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو اس کورس کے اندر خوش آمدید۔ یقیناً اللہ کی طرف سے اس توفیق کا مل جانا کہ آپ علم حاصل کرنے کے لیے کچھ وقت نکال سکیں تو یقیناً بہت بڑی سعادت ہے، اور اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی رحمت کے ساتھ خاص کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے فضل اور بھلائی کا ارادہ فرمایا۔ لیکن علم دین سیکھنے کے حوالے سے ہمیں کچھ مسائل، کچھ فضائل کو بھی سیکھنا ضروری ہے، تاکہ اس علم دین سیکھنے کے حوالے سے ہم کسی قسم کی غلطی نہ کریں، ہم سے کوئی ایسی گناہ سرزد نہ ہو جائے علم دین سیکھنے کے حوالے سے یا اس دوران، جو ہمارے اس عمل کو متاثر کرے۔ تو اس حوالے سے کچھ باتیں آج ہم سیکھیں گے۔ ویسے اس کورس کا جو پیٹرن ہے کہ ہم ہاف ٹائم میں طہارت کے مسائل پڑھا کریں گے اور ہاف ٹائم میں نماز کے مسائل پڑھا کریں گے، لیکن چونکہ آج علم دین کے حوالے سے کچھ مختصر باتیں ہم سیکھیں گے، تو آج صرف طہارت کے حوالے سے ہم کچھ سیکھیں گے، اور یہ علم دین کے حوالے سے کچھ ہماری گزارشات ہیں تو آپ نے اس کو ذرا توجہ دینی ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی حدیث کیا ہے کہ عالم کی عابد پر فضیلت۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے کہ جیسی میری فضیلت یعنی تم میں سے ایک عام آدمی پر ہے۔ اب دیکھیے کہ ہمارے ہاں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو علم دین کو کی طرف اس کی اہمیت کو ان کا اندازہ نہیں ہوتا۔ میں کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ کثرت سے نفل نماز پڑھتے ہیں، کثرت سے ذکر اذکار کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے یقیناً، لیکن جو علم دین ہے اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے جو نفل عبادات ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ذکر کیا گیا، ایک دو لوگوں کا، جن میں سے ایک عابد تھا، عبادت گزار تھا، اور ایک شخص عالم تھا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا عالم کی فضیلت یعنی عبادت گزار پر، یعنی عابد جس کو کہا جاتا ہے، پر ایسی ہے جیسے میری یعنی ایک نبی کی فضیلت تم میں سے ایک عام آدمی پر ہے۔ تو دیکھیں کس قدر ایک بڑا مقام اس شخص کو حاصل ہے جو علم والا ہے۔ تو اسی لیے آپ بالکل اپنے نیک اعمال بجا رہے ہیں، نفل نماز پڑھیں، نفل اذکار کریں، لیکن اس چیز سے بے پرواہ ہو جانا کہ آپ یعنی علم دین سے محروم ہو جائیں، علم دین نہ سیکھیں، یہ بہت بڑی محرومی ہے، جس کو کہا جائے کہ اس کا کوئی یعنی الٹرنیٹ نہیں ہے۔ تو کس قدر فضیلت بڑی ہے کہ عالم کی فضیلت ایسے ہے عابد پر جیسے کہ اللہ کے ایک نبی کی امتیوں کے اوپر فضیلت ہوتی ہے۔ تو ایک عالم اپنے معاشرے کے عام لوگوں پر اس طرح فضیلت رکھتا ہوتا ہے۔ دیکھیے آگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی ہر چیز ملعون ہے سوائے عالم اور متعلم کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک دنیا ملعون ہے، یعنی لعنت زدہ ہے۔ اچھا، لعنت کیا چیز ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ کی لفظ، اللہ تعالیٰ کی ہم رحمت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، اللہ کی رحمت ہو تم پر، تو اس کے متضاد میں ہم جب کسی پر لعنت کرتے ہیں تو ہم گویا کہ اس کے بد دعا کرتے ہیں کہ تجھ پر اللہ کی رحمت نہ ہو، یا تجھ پر اللہ کی رحمت سے دوری ہو۔ تو یہ لعنت اس سے متضاد اپوزٹ اس کے ورڈ ہے۔ تو فرمایا کہ بے شک دنیا ملعون ہے، یعنی یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، اور جو کچھ اس میں ہے یعنی وہ بھی یعنی ملعون ہے سوائے کس چیز کے؟ اللہ کی یاد کے، یعنی اللہ کے ذکر کے، اور اس چیز کے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، یا عالم یعنی علم والے کے، اور متعلم علم سیکھنے والے کے۔ تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ہاں یہ دنیا کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں اس دنیا کی جو حیثیت اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو اس کو اس کے کفر، اس کے گناہ کے یعنی بدلے ایک گھونٹ پانی بھی نہ پینے دیتا۔ لیکن اللہ کے ہاں اس دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں جب اس دنیا کو اللہ تعالیٰ کوئی ویلیو ہی نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ اس دنیا میں سے کچھ یعنی ان کو اگر مل جائے، اللہ تعالیٰ ان کو کچھ بھی دے دے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے اس دنیا کے اندر؟ عالم علم جو سکھانے والا ہے، جو تعلیم دینے والا ہے علم والا، اور متعلم جو علم سیکھنے والا ہے۔ تو یعنی آپ لوگوں کو دیکھیں اس میں شمار ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہیں۔ آگے دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم دین کی تلاش میں کسی راستے پر چلے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اسے جنت کے راستے پر لگا دیتا ہے۔ بے شک فرشتے یعنی اللہ فرشتے کے حوالے سے یہ ایسی مخلوق ہے جو نوری مخلوق ہے، اور اس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے کبھی نافرمانی کا اختیار نہیں دیا۔ یہ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو جو حکم دیتا ہے یہ ویسے وہ حکم بجا لاتے ہیں، ان کے اندر خواہشات نہیں ہوتی، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کام نہیں کر سکتے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ہم نے کہیں بات پڑھی کہ فرشتے یہ کام کرتے ہیں، تو اس کا یعنی معنی ہوتا ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپوائنٹ کی ہے۔ تو فرمایا کہ فرشتے طالب علم کی خوشی کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں جو ان کے فرشتوں کے پر ہوتے ہیں، اور فرمایا عالم کے لیے جو علم والا ہے
آسمان اور زمین کی ساری مخلوقات مغفرت کی طلب کرتی ہیں، مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ فرمایا گیا یہاں تک کہ پانی کے اندر مچھلیاں بھی اسی طرح، یعنی ایک حدیث میں آتا ہے کہ یعنی چونٹیاں بھی اپنے بلوں کے اندر اس شخص کے لیے یعنی خیر و برکت کی دعا کرتی ہیں جو لوگوں کو تعلیم دیتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ایسے سب سے زیادہ روشن ہوتا ہے۔ تو یہ اس قدر فضیلت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی علم کے راستے پر جو چلا گویا کہ وہ جنت کے راستے پر چل رہا ہے، جو جنت کی طرف جا رہا ہے۔ جیسے ہم کسی راستے کی تلاش میں ہو تو ہمیں کوئی گائیڈ کر دینا، کہ ہم کسی سے پوچھیں کہ ہم وہاں جانا چاہتے ہیں، ہمیں اس کے راستہ بتا دو کس طرف سے جا رہا ہے، تو وہ ہمیں بتاتا تو ہمیں خوشی ہوتی کہ ہم اس راستے سے ہم پہنچ جائیں گے۔ لیکن ایٹ دین ہم سب جنت کے خواہاں ہیں، جنت میں جاننا چاہتے ہیں، چاہے وہ کوئی زانی ہو چاہے گناہ گار ہو۔ تو اس کا راستہ دین نے ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ علم حاصل کرو، یہ تمہیں جنت تک پہنچا دے گا۔ آگے دیکھیے کہ علم سیکھنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے۔ دیکھیں جو بھی کام آپ نے یعنی کرنا ہے، آپ نے ہمیشہ اس کی جو مقصد ہے پیچھے وہ یہ رکھنا ہے کہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ کوئی کام بھی جس کے پیچھے یہ مقصد آ جائے کہ لوگ اس کو دیکھیں اور لوگ آپ کی تعریف کریں، یہ جو عمل ہے ریاکاری میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ میں قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ بڑا یعنی غیرت والا ہے، اور وہ اسی عمل کو قبول فرماتا ہے کہ جو خالصتاً 100% اسی کے لیے کیا جائے۔ جو عمل اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے کیا جاتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ وہ عمل قبول نہیں کرتا۔ تو اس لیے ہمیشہ اپنی جو نیت ہے وہ اس یہ رکھیں کہ ہم نے اس سے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، صرف یہ مقصد رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم اس لیے نہ حاصل کرو کہ علماء کے مقابلے میں فخر کا اظہار کرو، کہ دیکھو میرے پاس بھی علم ہی ہے، نہ اس لیے کہ کم عقل لوگوں سے بحث کرو، کہ کم لوگوں سے یہ پوچھو کہ بتاؤ اس کا کیا معنی ہوتا ہے، اس کا کیا معنی ہوتا ہے، تاکہ ان سے بحث کرو۔ فرمایا کہ نہ اس لیے کہ مجلس میں ممتاز مقام حاصل کرو کہ تمہیں لوگ عزت دیں، اس نیت سے بھی حاصل نہ کرو۔ فرمایا کہ جس نے ایسا کیا تو اس کے لیے آگ ہے، اس کے لیے آگ ہے، یعنی اس کے لیے جہنم ہے۔ تو یہ تمام تر باتیں جس کے لیے عام طور پہ لوگ علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور کئی یعنی ایک چھوٹے بچے کے متعلق مجھے معلوم ہوا کہ جب اسے پوچھا گیا تو اس نے کہا ہاں میں چاہتا ہوں کہ میں بھی مدرسے کا ایک بڑا عالم بن جاؤں، میرے پاس بھی کوئی ہوتا ہو، کوئی مقام ہو۔ تو یہ سب چیزیں اس کے لیے حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر آپ کو کوئی کام یعنی کوئی عہدہ منصب مل جائے اس کام کے لیے وہ تو الگ بات ہے، لیکن مقصد یہ نہ ہو، مقصد اللہ کی رضا ہو۔ ہاں ظاہر اگر اس کے لیے آپ کو یہ مقام حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گا، آپ کو لگتا ہے کہ میں جیسے یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ میں اس ذمہ داری کو بہتر طریقے سے سر انجام دے پاؤں گا، تو پھر اس کے لیے کوشش کی جا سکتی ہے، لیکن نیت کیا ہو کہ اللہ کی رضا ہو۔ اسی طرح ایک حدیث میں اور بھی آتا ہے جو کتاب العلم کے اندر موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی جو شخص یعنی اس علم دین کو دنیاوی یعنی فائدے کے لیے کوئی حاصل کرے، یعنی اس علم کو جس سے آخرت یعنی اللہ کی رضا حاصل کی جاتی ہے اس کو دنیاوی فائدے کے لیے حاصل کرے، تو فرمایا اس کے لیے یعنی اس کے لیے وعید سنائی اللہ کے رسول نے جہنم کی۔ تو یہ بڑی خطرناک بات ہے، اس لیے ہمیشہ نیت یہ رکھنی ہے کہ ہم اس کو اللہ ہی کی رضا کے لیے علم کو سیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے ایک اور حدیث معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 71، کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، دین کا فہم عطا فرما دیتا ہے۔ تو یقیناً یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے، تبھی آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کورس کے لیے یعنی منتخب کیا اور آپ نے اس کورس کو اپنی مرضی سے جوائن کیا ہے۔ آگے دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل کیا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ کام وہ ہے جس پر ہمیشگی ہو، وہ اگرچہ وہ تھوڑا ہی ہو۔ اب دیکھیے کہ بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ جب ان کو موٹیویشن آتی ہے کسی علم کی، دین کی بات سیکھنے کی، تو وہ بہت زیادہ ٹائم اس کے اندر صرف کر رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ ٹائم اس کے اندر لگا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن دیکھیے کہ جو موٹیویشن ہوتی ہے نا وہ عارضی ہوتی ہے، وہ 1-2 دن میکسیمم 1 منتھ بعد وہ ختم ہو جائے گی، 1 منتھ بھی نہیں چلتی، لیکن میں نے آپ کو میکسیمم ٹائم بتایا ہے۔ جبکہ ڈسپلن ہے نا وہ آپ کو ہمیشہ لے کے چلتا ہے۔ اب یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے وہ ڈسپلن کی بات کی جا رہی ہے، نہ کہ موٹیویشن کی۔ فرمایا کہ ہمیشگی ہو، یعنی ناگا نہ ہو۔ اگر کوئی شخص ہفتے میں 1 دفعہ کام کرتا ہے تو ہر ہفتے کرے، ہفتے میں 3 دفعہ کرتا ہے تو ہفتے میں 3 دفعہ کرے، روزانہ کرتا ہے تو روزانہ کرے، ناگا نہ ہو، یعنی کنسسٹنسی ہو، ڈسپلن ہو، نہ کہ موٹیویشن۔ تو ہمیشہ تھوڑا علم حاصل کر لیں، تھوڑا سیکھ لیں، لیکن کنسسٹنسی کے ساتھ سیکھیں۔ بعض اوقات انسان جب موٹیویشن میں آ کے بہت زیادہ علم یعنی کی طرف ٹائم لگاتا ہے، بعد میں جیسے اس کے لیے مشکل ہوتا ہے وہ اس کام کو نہیں کر پا رہا ہوتا، پھر چھوڑ دیتا ہے، تھوڑے سے بھی جاتا ہے۔ تو جس خالق نے انسان کو پیدا کیا یقیناً وہ اس کی فطرت سے، اس کی عادات سے خوب واقف ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ہاں سب سے پسندیدہ کام وہی ہے جو اس پر ہمیشگی ہو کر چاہے وہ تھوڑا ہی ہو۔ آگے دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہی ہے جس پر
ہمیشگی کی جائے چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو. یعنی اللہ کے رسول کو بھی یہ پسندیدہ تھا. دیکھیں ہم کس لیے عمل کرتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے. دیکھیں مثال کے طور پر ہم کسی کو گفٹ کرنا چاہیں، کسی کو کوئی چیز دینا چاہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کیا پسند ہے. ہم یہ چیز دیکھتے ہیں نا. جیسے کوئی مرد ہے تو ہم دیکھتے ہیں اس کو گھڑی پسند ہوگی، اس کو کوئی اور چیز پسند ہوگی، اس کو والٹ پسند ہوگا. کوئی فیمیل ہے تو اس کو شاید یعنی کوئی ایسی چیز پسند ہو جو خواتین سے متعلق ہے. لیکن ہم جب عمل اللہ کی رضا کے لیے کریں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ کو کیسا عمل پسند ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے ایسا عمل پسند ہے جس میں تم ہمیشہ یعنی ہمیشگی کے ساتھ، یعنی پابندی کے ساتھ، کنسسٹنسی کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ میری بارگاہ میں حاضری لگواؤ. چاہے تھوڑا ہی کرو لیکن ہمیشہ آتے رہو. ایسا عمل کرنا چاہیے. ایسا ہی یعنی عادات ہمیں یعنی اپنے اندر شامل کرنے چاہیے علم کے اعتبار سے. آگے دیکھیے انبیاء کی وراثت میں سے حصہ، یعنی یہ ایک بڑی فضیلت اگر آپ دیکھیں کہ جو ہے انبیاء کی وراثت میں سے حصہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. اور دیکھو کہ انبیاء نے کوئی درہم اور دینار ورثے میں نہیں چھوڑے. اچھا آپ کی بات معلوم ہونی چاہیے کہ اسلام کے اندر قانون یہ ہے کہ جو بھی نبی فوت ہو جائے اس کی وراثت اس کی اولاد میں، اس کے ورثاء میں تقسیم نہیں کی جاتی، بلکہ وہ جو مال چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے. اسی لیے اللہ کے رسول کی جو بھی یعنی ان کے مال ان کے پاس تھا وہ سیدہ فاطمہ کو تقسیم نہیں کیا گیا یا ان کی اولاد کو، بلکہ وہ صدقہ تھا. تو فرمایا گیا کہ یعنی دیکھیں علماء انبیاء کے وارث ہیں، لیکن انبیاء جب جو بھی نبی آتا ہے وہ ہمیشہ ایک ہی بات کہتا ہے کہ دنیا عارضی یا آخرت کی طرف یعنی توجہ کرو. اگر وہ بھی اپنے لوگوں کے لیے مال چھوڑ کے چلے جائے تو یہ اس کی بات کی طرف اہمیت اجاگر نہیں ہوتی. تو یہ دیکھیں کہ جو نبی جو شخص یہ بات کہہ کے گیا ہے وہ بھی ورثے میں کچھ چھوڑ کے نہیں گیا، بلکہ سارا کا سارا اللہ کے مال اللہ کے راستے میں صدقہ ہوتا ہے. تو فرمایا گیا کہ یعنی انبیاء نے کوئی درہم اور دینار کا وارث نہیں بنایا کس کو. انہوں نے فرمایا انہوں نے علم کی وراثت چھوڑی ہے. تو جس نے اسے حاصل کر لیا اس نے بڑا یعنی نصیب یا وافر حصہ پایا. تو دیکھیے کہ کس قدر بڑی بات ہے. یہاں پہ لوگوں کو اللہ کے رسول سے کوئی بال مل جائے یا ایسا جوتی مل جائے، کوئی ایسا نشان مل جائے اس پر اللہ کے رسول نے پاؤں رکھا یا اللہ کے رسول یہاں بیٹھے تھے، تو لوگ اس سے بڑی محبت کرتے ہیں. لیکن جو چیز اللہ کے رسول اپنی زبان مبارک سے بیان فرما رہے ہیں کہ یعنی اس نے میری یعنی وراثت میں سے حصہ حاصل کیا، تو یہ کس قدر افضل بات ہے. میرے خیال علم دین کو سیکھنے کے اعتبار سے میری موٹیویشن یا میری ڈسپلن کو مینٹین کرنے کے لیے دونوں چیزوں کو اس سے بڑی کوئی حدیث نہیں ہو سکتی فضیلت کے اعتبار سے. کس قدر بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کے رسول کی وراثت میں سے ہمیں حصہ مل جائے. اسی طرح ایک اور حدیث بھی آتی ہے کہ عبداللہ بلکہ اب سیدنا ابو ہریرہ مسجد نبوی میں لوگوں کو دین کی کچھ تعلیم دے رہے تھے. تو کسی شخص نے بازار میں کہا کہ تم یہاں مصروف ہو اور ادھر سیدنا ابو ہریرہ مسجد نبوی کے اندر اللہ کی وراثت تقسیم کر رہے ہیں. تو لوگ بھاگے اور دوڑے کہ ہم اس چیز کو حاصل کر لیں جو اللہ کے رسول سے منسلک ہے. تو جب وہ مسجد نبوی جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہیں، ان کو دین کی تعلیم سکھا رہے ہیں. تو سیدنا ابو ہریرہ نے یہ دیکھ کے کہا کہ دیکھو یہی تو اللہ کے رسول کی وراثت ہے، یہ علم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد چھوڑا. تو دیکھیے کہ اللہ کے رسول کی جو وراثت ہے وہ یہ علم ہے، یہ انبیاء کی وراثت ہے. تو انبیاء کے وارث علماء ہوتے ہیں جو علم والے ہوتے ہیں. تو یعنی آپ دیکھیے کہ اب کوئی شخص کہے کہ میں تو عالم نہیں بن سکتا، یہ بھی ایسی بات تو نہیں کہنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. لیکن سپوز کوئی شخص کے دل میں یہ بات آتی ہے، کوئی شخص یہ سوچتا ہے، تو دیکھیں اس میں کیا بات فرمائی، جس نے علم حاصل کیا اس نے یعنی بڑا نصیب حصہ پایا. یعنی جس نے اس وراثت میں تو کچھ حصہ بھی حاصل کر لیا. جیسے اللہ کے رسول نے جب تعلیم دی تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو طہارت کے مسائل ہیں یعنی یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. تو یہ نماز کا جو طریقہ ہے یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، یعنی اسلام کا دوسرا رکن ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. سنن ترمذی کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول جب اس دنیا سے جانے لگے تو ان کے آخری کلمات یہ تھے کہ نماز کی فکر کرنا، نماز کا خیال رکھنا. اور ساتھ فرمایا یہ بات بھی کہ غلاموں کی جو لونڈیاں ہیں ان کی تم فکر کرنا، ان کا خیال رکھنا. یہ دو باتیں اللہ کے رسول نے یعنی اپنی وفات سے جو آخری کلمات تھے وہ یہ تھے نصیحت کرتے ہوئے کہ غلاموں اور لونڈیوں کا خیال رکھنا، ان کی فکر کرنا اور نماز کی فکر کرنا. تو آپ دیکھیے کہ جب تک وہ قبول نہیں ہوگی، جب تک آپ یعنی طہارت آپ کو نہیں آتی ہوگی. تو یہ امپورٹنٹ چیزیں اب آپ سیکھ رہے ہیں. یہ یعنی آپ نے اللہ کے رسول کی وراثت میں سے اتنا حصہ تو حاصل کر لیا. یقیناً یہ بھی ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ کے رسول کی وراثت سے ہمیں اس سے حصہ حاصل ہو گیا. یقیناً آپ ہمارے اس ادارے کے ساتھ جڑے رہیے اور یقیناً آپ کو بہت سے مزید اور بھی کئی کورسز کروائے جائیں گے جس میں سے آپ کو اللہ کی رسول کی جو وراثت ہے اس میں سے بہت بڑا حصہ حاصل کرنے کا مختلف مواقع ملتے رہیں گے.
تو اب ہم انشاءاللہ موو کریں گے جو طہارت کے حوالے سے ہے، کیونکہ ہماری اس کورس کی جو ہاف کلاس طہارت کے اوپر ہوگی اور ہاف کلاس نماز نبوی کے اوپر، تو اب ہم جو طہارت کے حوالے سے ہے اس کی طرف موو کرتے ہیں۔ اور اب ہم طہارت کے سبجیکٹ کے اوپر موو کرتے ہیں۔ دیکھیں جو طہارت اور پاکیزگی ہے اس کی اسلام کے اندر بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ابھی ہم انشاءاللہ اس کی فضائل کو، اس کی اہمیت کو بھی کے حوالے سے جو احادیث ہیں اور آیات ہیں اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن آپ جس کو دیکھیے کہ ہم جب دین کی تعلیم سیکھتے ہیں تو ہم کتاب اللہ کے اوپر اور احادیث مبارکہ کے اوپر یعنی اپنی توجہ کو مرکوز کرتے ہیں۔ اور جب ہم احادیث دیکھیں، احادیث کی کتابوں کو دیکھیں، جیسے مثال کے طور پر کتب ستہ یا صحیح ستہ، جن کو احادیث کی 6 معتبر ترین کتابیں کہا جاتا ہے، جیسے صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی اور سنن ترمذی، یہ سنن اربعہ کی یعنی 4 کتابیں سنن کی، اور 2 صحیحین جن کو کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ 6 کتابیں جب آپ ان کو اوپن کر کے دیکھیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ محدثین نے اس میں جو ابتدائی یعنی ٹاپکس کو انکلیوڈ کیا ہے وہ طہارت کے مسائل ہیں۔ ایون تمام تر باتیں، تمام تر چیزوں کے حوالے سے جو بھی احادیث ہیں انہوں نے الگ بعد میں شامل کی ہیں۔ جو ابتدائی چیپٹرز ان بکس کے اندر آپ کو ملتے ہیں وہ کتاب الطہارہ کے اعتبار سے ملتے ہیں۔ اور کتاب الطہارہ اس لیے بھی اہم ہے کہ جب ایک انسان جب تک پاک نہیں ہوگا وہ کیسے کیوں کر وہ یعنی اس کے نیک عمل قبول ہوں گے، کیونکہ بعض امور ایسے ہیں جس میں ایک انسان کا پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اس حوالے سے یعنی کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھی گئی تھی کہ اس طہارت کی جو حوالے سے جو آپ کو معلومات فراہم کی جائیں گی احادیث اور آیات، تو آپ نے اس کو توجہ سے پڑھنا ہے، تاکہ یہ ایسا ٹاپک ہے کہ اگر اس چیز کے حوالے سے غفلت ہو تو پھر ایک انسان کی عبادات کی جو قبولیت ہے وہ اس سے متاثر ہوتی ہے۔ تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، کہ بے شک طہارت جو ہے نصف ایمان ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی ترجمہ کیا کہ یعنی ایمان کا ایک بڑا اہم جزو ہے، یہ حصہ ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیں نیچے فرمان الہی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتاب اللہ کے اندر سورۃ البقرہ ہے، سورۃ نمبر 2 ہے، آیت نمبر 222، کہ کچھ شک نہیں، انا بے شک کہ اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان کہ الطہور شطر الایمان، کے صفائی پاکیزگی نصف ایمان ہے، یہ نصف ایمان کے برابر ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی جو لوگ پاک رہنے والے ہیں، جو توبہ کرنے والے ہیں، ان کو دوست رکھتا ہے۔ آگے دیکھیے ایک اور حدیث کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز وضو کے بغیر قبول نہیں کی جاتی، یعنی اگر کسی شخص کا وضو نہیں ہے، پاکیزگی نہیں ہے، یعنی کسی شخص کی اگر پاکیزگی نہیں ہے تو اس کی نماز قبول نہیں کی جاتی۔ اسی طرح دیکھیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے نکلے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا، تو لوگوں نے عرض کیا کہ کیا ہم آپ کے پاس وضو کے لیے پانی نہ لائیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وضو کرنے کا حکم صرف اس وقت دیا گیا کہ جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوں۔ تو نماز کے لیے تو اس حدیث سے ہمیں وضو کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یعنی جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوں تو وضو کریں۔ آگے دیکھیے کہ طہارت کے مسائل کو دیکھیے کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، کے طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، جو صحیح مسلم کی حدیث نمبر 535 ہے۔ تو اب دیکھیے کہ طہارت ایک بہت یعنی ضروری چیز ہے انسان کا پاک ہونا نماز کے لیے۔ اور دیکھیے کہ ہم یہ طہارت حاصل کیسے کر سکتے ہیں، ہم گویا کہ اس چیز کو سیکھ رہے ہیں۔ طہارت صرف 2 چیزوں سے حاصل کی جا سکتی ہے، ایک پاک پانی سے جس کا ذکر سورۃ الانفال سورۃ نمبر 11 کے اندر موجود ہے، اور دوسرا اگر پانی نہیں ہے، پانی نہ ہونے کی صورت میں پاک مٹی سے یعنی پاک مٹی سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ آپ کو یہ باتیں معلوم ہونی چاہیے کہ پانی اگر وہ برف کی صورت میں یعنی آئس بنا ہوا ہے یا اولے، یعنی ایک پانی اور برف کے درمیان ایک یعنی جو مڈ ایک سٹیج ہے، اس طرح پانی چاہے کھڑا ہو یا بہتا ہو، کم ہو یا زیادہ، اپنی تمام تر صورتوں میں پاک ہے، ان سے طہارت کرنا جائز ہے۔ اب کون سا پانی ناپاک ہے اس کے حوالے سے ہم اگلی پوسٹ کی طرف دیکھتے ہیں۔ آگے دیکھیے کہ اگر یعنی مندرجہ سے صورتوں میں پانی ناپاک ہے، اس سے طہارت نہیں ہوگی۔ کب؟ کہ جب پانی کے اندر نجاست گر جائے، یعنی پانی اٹسل ہمیشہ پاک ہے، اللہ کہ اس کے اندر نجاست گر جائے، اس کے اندر گندگی گر جائے۔ تو دیکھیے اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پانی کی مقدار 2 بڑے مشکوں کے برابر ہو تو ناپاک نہیں ہوتا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اصل میں سوال کیا گیا سنن نبی داؤد کی جو حدیث نمبر 65 ہے کہ اللہ کے رسول سے ایک کنویں کے متعلق سوال کیا کہ جہاں پہ یعنی حیض کے کپڑے اور یعنی دھوئے جاتے ہیں، اس طرح نجاست اس پانی میں گر جاتی ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا یعنی اگر وہ پانی یعنی کنواں کہ جو یعنی 2 بڑے مشکوں کے برابر ہے، 2 بڑے مشکوں سے برابر یعنی اگر اس کی تعداد ہے، یہ کوانٹٹی ہے، تو پھر وہ ناپاک نہیں ہوتا. علماء نے کہا کہ 2 بڑے مشکوں سے یعنی جو کوانٹٹی اس وقت ہوتی تھی وہ 5 من 27 کلو گرام یا 227 کلو گرام. اگر اتنا وزن ہے پانی کا یا اتنا اس کی مقدار میں پانی ہے، اس کوانٹٹی کے اندر پانی ہے، تو وہ پانی کے اندر نجاست گر بھی جائے تو ناپاک نہیں ہوتا. تو کیا سیکھا ہم نے کہ پانی ہمیشہ پاک ہے تب تک اس کے اندر نجاست نہ گر جائے، اور اگر پانی 227 کلو گرام یہ سے زیادہ ہے تو اس میں نجاست گر بھی جائے تب بھی وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا. آگے دیکھیے پانی کے مزید احکام. اچھا، بعض لوگوں کو یہ شک ہوتا ہے کہ پانی یا پاک ہے یا نہیں، اس والے سے وہ بڑا پریشان ہوتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز دیکھ لیجئے کہ پانی جو ناپاک آپ کو لگ رہا ہے وہ کس وجہ سے لگ رہا ہے. اگر اس کے اندر سمیل ہے یا بدبو ہے یا اس کے رنگ میں یعنی تبدیل ہو گیا ہے یا اسی طرح اس کا ذائقہ تبدیل ہو گیا تو پھر وہ پانی جو ہے ناپاک ہوتا ہے. اور اصل میں یہ جو بدبو ہے پانی کے اندر یہ کبھی بھی پانی کی وجہ سے نہیں ہوتی. اس طرح انسان کے جسم کے اندر جو بدبو ہوتی ہے وہ کبھی بھی پسینے کی وجہ سے نہیں ہوتی، وہ اصل میں بدبو بیکٹیریاز کی وجہ سے ہوتی ہے. بیکٹیریاز ایک مائکرو آرگینزم ہیں اور جو ایسی انوائرمنٹ میں، ایسے ماحول میں گرو کرتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں جہاں پہ نمی ہوتی ہے، جہاں پہ یعنی پانی کی ایک کثرت ہوتی ہے، وہاں پہ یہ گرو کر جاتے ہیں. تو جہاں بھی پانی ہو، جیسے پسینہ آنے سے ایک انسان کے باڈی پہ یعنی پانی یعنی کی کثرت ہو جاتی ہے، تو وہاں پہ اس انوائرمنٹ میں بیکٹیریاز گرو کر جاتے ہیں اور اس بیکٹیریاز کی اسمیل ہوتی ہے. تو پانی کی یا پسینے کی کبھی بھی اپنی اسمیل نہیں ہوتی، بلکہ اس کی وجہ سے جو بیکٹیریاز اس سطح پہ، اس سرفیس کے اوپر جو گرو کر جاتے ہیں ان کی اسمیل ہوتی ہے. تو بعض لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں پانی پاک یا ہے نہیں. تو یہ ایک عمومی حکم ہے، جیسے یہ سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے کہ 5714 کہ جس چیز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شک پڑ جائے اسے چھوڑ دو اور اس چیز کو اختیار کرو یعنی جس میں شک نہیں. تو ہمیشہ آپ کو اس چیز کو اختیار کرنا چاہیے جس چیز میں کوئی شک نہ ہو، اور اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے جو آپ کو چیز شک میں ڈال دے. آگے دیکھیے کہ اگر کوئی شخص یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرد کے غسل سے بچے ہوئے پانی سے عورت غسل نہ کرے، عورت کے غسل سے بچے ہوئے پانی سے یعنی مرد غسل نہ کرے. اچھا، جنبی مرد اور عورت سے کیا مراد ہے؟ جنبی اس شخص کو کہتے ہیں، اس مرد یا عورت کو جو ناپاک ہو، جن کے اوپر غسل کرنا لازم ہو چکا ہو، غسل فرض ہو چکا ہو. اور ظاہر ہے کہ انسان جنبی کب ہوتا ہے اس کو آگے جا کے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. لیکن اگر انسان جنبی ہے اور اس نے غسل کیا ہے تو اس کا جو بچا ہوا پانی ہمارے لیے ناپاک نہیں ہوگا، ناپاک ہوگا. ہاں، ایک روایت میں آتا ہے کہ میاں بیوی اکٹھے غسل کر سکتے ہیں اگر وہ ناپاک ہے، جنبی ہیں، لیکن یعنی مرد اگر اس نے غسل کر لیا تو اس کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہیں کیا جا سکتا. تو اس چیز کو آپ نے ہمیشہ ذہن نشین رکھنا ہے. آگے دیکھیے کہ جب یعنی پیشاب اور پخانہ آ جائے تو اس وقت بھی یعنی کوئی بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1246 کہ جب کھانا حاضر اور پیشاب اور پاخانہ یہ تنگ کر رہے ہوں تو اس وقت نماز پڑھنا جائز نہیں. کیونکہ اصل میں جو نماز اصل میں اس کا مقصد ہے وہ خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے. اگر اس نماز کا خشوع خضوع متاثر ہو رہا ہے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو یعنی نہ پڑھو. اسی طرح ہمیں آتا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر کے حوالے سے کہ بعض کو ایسے ہوتا کہ ان کے سامنے کھانا یعنی حاضر کر دیا جاتا، پیش کر دیا جاتا، اور مسجد کے اندر یعنی تکبیر کہی جا رہی ہوتی، یعنی جس کو نماز کی یعنی جب صف بندی ہوتی ہے تو اس کے لیے تکبیر کہی جا رہی ہوتی ہے، اس کو اقامت بھی کہتے ہیں. تو فرمایا کہ اقامت کہی جا رہی ہوتی لیکن عبداللہ بن عمر کھانا کھا رہے ہوتے، اس فرض نماز کو چھوڑ رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ جب ایک انسان کو کھانا اس کے سامنے آ جائے پھر وہ اس کو چھوڑ کے نماز پڑھنے جائے تو پھر اس کے ذہن میں اس کھانے کے حوالے سے سوچیں گھومتی رہیں گی. اسی طرح اگر کسی شخص کو بیت الخلاء جانے کی حاجت ہے تو وہ بھی اس کو تکلیف میں مبتلا رکھے گی اور وہ شخص یعنی فوکس نہیں کر سکے گا، خشوع خضوع سے نماز نہیں پڑھ سکے گا، اس لیے یہ حکم دیا گیا. آگے دیکھیے بیت الخلاء کے کچھ مسائل، اس کو بھی ہمیں سیکھ لینا چاہیے کیونکہ یہ بھی طہارت کا حصہ ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے
تو یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ میں ناپاک جنوں اور ناپاک جنیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور یہ باتھ روم میں کیوں ہوتے ہیں؟ یعنی ایسی جگہ پہ جہاں پہ یعنی ہم ایسی جگہ جا رہے ہیں تو وہاں سے ہم گویا کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی پناہ کیوں طلب کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں سے یعنی ہم کیوں اللہ تعالیٰ سے اس والے سے دعا کر رہے ہوتے ہیں اللہ کہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں ان ناپاک جنوں سے جنیوں سے؟ اس کے پیچھے اصل میں ریزن یہ ہے کہ جنات ہر اس جگہ پہ موجود ہوں گے جہاں پہ گندگی ہے، بدبو ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے ہوئے ناخنوں کے درمیان شیطان دوڑتا ہے، جب بڑے ہوئے ناخن ہوتے ہیں اس میں گندگی جمع ہوتی ہے، تو شیاطین ہر اس جگہ پہ ہوں گے جہاں پہ گندگی ہوگی، جہاں پہ بدبو ہوگی۔ اس لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ کوئی شخص اگر شیاطین سے بچنا رہتا ہے، اگر مرد ہے تو اس کو چاہیے خوشبو لگائے، عطر لگائے، اور یہ انبیاء کی سنت ہے۔ ظاہر عورت کے لیے یعنی اس طرح خوشبو لگا کے باہر نکلنا جائز نہیں، اگر اس کو معلوم ہے کہ میں نے باہر نکلنا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ خوشبو لگا کے باہر نکلے۔ لیکن آپ اس چیز کو دیکھیے کہ یہ جنات ہر اس جگہ پہ ہوں گے جہاں سے اس انسان سے یعنی اسمیل آ رہی ہے، تو اس انسان کے اوپر وسوسے آ رہے ہوں گے جنات کے، یا وہ ناپاک ہوگا۔ تو ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ جنات سے بچنا چاہتے ہیں، یعنی شیاطین کے وسوسے سے بچنا چاہتے ہیں، شیاطین کی چالوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو آپ کو چاہیے باوضو رہیں، پاک رہیں۔ تو اس لیے اس جگہ پہ اصل میں جنات کی کثرت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھا کرتے تھے کہ اللہم انی، بے شک میں پناہ مانگتا ہوں، اعوذ بک یعنی من الخبث والخبائث، یعنی ناپاک جنوں سے جنیوں سے۔ اسی طرح یعنی بیت الخلاء سے جب نکلیں تو تب کیا دعا پڑھے؟ دیکھیں ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب بیت الخلاء سے فارغ ہو کر نکلتے تو کہتے غفرانک، اے اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں۔ تو آگے استنجا کے کچھ مسائل ہیں کہ اگر پانی میسر ہے تو پانی سے استنجا کرنا چاہیے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے استنجا کرتے تھے، اور فرمایا کہ اگر پانی میسر نہ ہو تو پتھر یا مٹی کے ڈھیلوں سے استنجا کرنا جائز ہے۔ یعنی یہ دونوں صورتوں سے یعنی استنجا کیا جا سکتا ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یعنی پانی موجود ہو تب بھی یعنی پہلے ضرور ڈھیلے استعمال کیے جائے، یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ مٹی کے ڈھیلوں کو بھی استعمال کیا جائے، لازم چاہے پانی جو موجود ہی کیوں نہ ہو، پھر پانی اس کے اوپر بہا لیا جائے۔ تو یہ ضروری شرط نہیں ہے، ہاں اگر کوئی شخص کو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن یہ لازم نہیں ہے، اس کو یہ بات بیان کی جائے۔ اس طرح آگے دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص 3 سے کم ڈھیروں سے استنجا نہ کرے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 606 اور 607۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول نے گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنے سے منع فرمایا، اور اسی طرح دائیں ہاتھ سے بھی استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ تو ہمیشہ بائیں ہاتھ اس کے لیے استعمال ہوگا، اور کیونکہ دائیں ہاتھ ہم کھانے اور پینے کے لیے، سلام کرنے کے لیے، مصافحہ کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو چھینک آئے تب بھی بائیں ہاتھ یعنی منہ پہ رکھنا چاہیے تب، اور یعنی کوئی بھی صفائی ستھرائی کے لیے ہمیشہ ہمیں الٹا لیفٹ بائیں ہاتھ استعمال کرنا چاہیے۔ آگے دیکھیے کہ استنجے اور وضو کے لیے الگ الگ برتن استعمال کرنا چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب پیشاب کے لیے جاتے تو میں برتن میں پانی لاتا، آپ اس سے استنجا کرتے، اور پھر میں دوسرا برتن لاتا تو آپ اس سے وضو کرتے۔ تو ہمیں بات معلوم ہوئی کہ بعض لوگ کرتے ہیں کہ ایک ہی یعنی برتن سے وضو استنجا بھی کرتے ہیں، پھر اسی سے غسل بھی کر لیتے ہیں یا وضو کر لیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ استنجے کے لیے برتن الگ ہونا چاہیے اور یعنی وضو کے لیے برتن الگ ہونا چاہیے۔ اچھا، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہوا خارج ہونے کے بعد بھی وضو سے پہلے استنجا کرنا چاہیے، یہ لازم نہیں ہے۔ کوئی شخص کرنا چاہے تو کر سکتے، لیکن یہ بالکل لاجیکل بات ہے، یہ یعنی لازم نہیں ہے کسی کے اوپر۔ اسی طرح بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وضو کرنے سے پہلے بھی لازمی طور پر استنجا کرنا چاہیے، جب بھی یہ بات ثابت نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ نے وضو کرنا ہے تو لازمی احتیاطاً استنجا کر لیں۔ دیکھیں اگر شخص کو کچھ بیماری ہے جس کی وجہ سے اس کو لگتا ہے کہ میرا وضو قائم نہیں رہا، قطروں کا نکل جانا ہے، پھر تو وہ شخص یعنی استنجا کرے، لیکن ایسے یعنی لازم نہیں ہے۔ جو شخص کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، ظاہر ہے۔ دیکھیں صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 859 اس میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اپنی خالہ سیدہ میمونہ کے گھر میں رات بسر کرنے والا واقعہ اس میں ذکر کیا گیا، کہ اس میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے اٹھے تو جب اللہ کے رسول نے وضو کیا تو اس سے پہلے استنجا نہیں کیا۔ تو یہ لازم شرط نہیں ہے، کوئی شخص اگر کرنا چاہے تو وہ اس کو کر سکتا ہے، لیکن یہ لازم شرط نہیں ہے۔ آگے دیکھیے کہ مسواک کی فضیلت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک منہ کی صفائی اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا سبب ہے، یعنی اس کے اندر گویا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا چھپی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 887 دوسری حدیث، کہ اگر میں اپنی امت اور مشقت محسوس نہ کرتا تو میں انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کو حکم دیتا۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی
اس کی اہمیت کو گویا کہ اجاگر کر رہے ہیں کہ اگر یعنی میں نے حکم دیا تھا تو گویا کہ پوری امت کے اوپر فرض ہو جائے گا، ان کو لازم اس کو کرنا پڑے گا، لیکن فرمایا کہ اگر یعنی مجھے یہ درد نہ ہوتا تو میں اپنی پوری امت کو ہر نماز سے پہلے مسواک کا حکم دیتا۔ اسی طرح آپ دیکھیے اللہ کے رسول کی سنت صحیح مسلم کی اسی حدیث میں 590 کے سیدہ عائشہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے۔ آگے دیکھیے مسواک کے حوالے سے کچھ مزید باتیں ہیں کہ روزے کی حالت میں بھی مسواک کی جا سکتی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کے حوالے سے ہمیں کہیں بھی روایت نہیں ملتی کہ روزے کی حالت میں مسواک نہیں کی جا سکتی، بلکہ اس پر علماء کا اتفاق بھی موجود ہے کہ روزے کی حالت میں یعنی مسواک کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سیدنا حذیفہ بن یمان کے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے یعنی نماز تہجد کے لیے تو مسواک کرتے۔ اسی طرح مسواک کے لیے کوئی بھی یعنی ایک لکڑی کی یعنی استعمال کی جا سکتی ہے، بہتر یہ کہ زیتون کی اگر لکڑی ہو تو اس کا استعمال کیا جائے، ورنہ کوئی بھی لکڑی جو ہے وہ استعمال کی جا سکتی ہے۔ آگے دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکیزگی کی نصف ایمان ہے، وہی حدیث جو پہلے بھی بیان کی کہ وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو بعض لوگ یعنی وضو کے مسائل یعنی سیکھ رہے ہوں تو اس چیز کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ واقعتاً کیا یہ وضو اللہ کے رسول نے کیا تھا، یعنی اس بات کو بھی تو دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول نے بھی کیا وضو تعلیم دی ہے، کیا یہ وہی وضو کا طریقہ ہے جو اللہ کے رسول نے تعلیم دیا۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے حکم کے مطابق مکمل وضو کیا اور تو اس کی فرض نماز کفارہ ہو گئی ان گناہوں کا جو اس کے بیچ میں کرے۔ یعنی جو شخص اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وضو کرے گا تو اس کی جو فرض نماز یعنی جیسے مغرب اور عشاء ہے اس درمیان جو بھی اس کے گناہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے کے عمل کو ان گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ اس طرح ظہر سے اثر فرمایا 5 نمازیں ایک حدیث میں آتا ہے اور ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ، یعنی یہ بیچ میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے جب تک کبیرہ گناہ سرزد نہ کیے جائیں۔ تو صغیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جو اس طرح نیک اعمال کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں بغیر توبہ کے، تو اس میں ان صغیرہ گناہوں کا ذکر موجود ہے۔ آگے دیکھیے کہ وضو کی اہمیت اور فضیلت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے وضو کیا اور خوب اچھی طرح وضو کیا تو اس کے جسم سے گناہ خارج ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کی جس شخص نے میری طرح ایسے وضو کیا جس طرح یعنی میں نے کر کے دکھایا، اللہ کے رسول کی حدیث میں جس میں اللہ کے رسول نے تفصیلی طریقہ بھی بتایا، وہ آگے جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور فرمایا پھر وہ 2 رکعت پڑھے اور اس میں اپنے نفس سے کوئی بات نہ کرے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ وضو کے نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانی، سفید ہاتھ پاؤں والوں کی شکل میں بلائے جائیں گے۔ تو فرمایا کہ تم میں سے کوئی جو شخص کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہے تو وہ بڑھا لے، یعنی اپنے اچھی طرح وضو کر لے۔ تو یہ وضو کی کچھ فضیلت آپ کو سامنے بیان کی گئی ہے۔ انشاءاللہ اگلی جو کلاس ہے اس میں اندر وضو کے طریقے کو شامل کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو بات ہم نے سیکھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی اور اسے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ یقیناً اولاد کے جو نیک اعمال ہیں وہ اولاد کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کی مغفرت فرمائے، ان کی درجات بلند کرے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے والدین کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ انشاءاللہ اسی پابندی سے کلاس لیتے رہیے جیسے ہم نے سٹارٹ میں سیکھا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن ہمیشگی کے ساتھ ہو۔ تو اسی دعا کے ساتھ کہ آپ پابندی سے ریکارڈنگ کو سنتے رہیں گے اور اسے اور لوگوں تک بھی شیئر کرتے رہیں گے، چاہے ریکارڈنگ فارم میں ہی یا دیگر طریقوں سے۔ تو بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔